رقص الفاظ کر رہے ہیں یا میرے آنسو، مدار یار میں ہوں یا مقام عشق میں۔ وہ شخص اس کے آنسوؤں کا سبب بنتا جا رہا تھا۔ وہ مرے مرے قدموں سے گیٹ سے باہر نکل آئی تھی۔ اسے اب اندازہ ہو رہا تھا کہ پرائیویٹ اداروں میں ملازمت کرنا اتنا بھی آسان نہیں تھا۔ وہاں جانے سے پہلے انسان کو اپنی عزت نفس خود ختم کر دینی چاہیے۔ آرجے آج پھر نہیں آیا تھا۔ اسے یقین نہیں تھا کہ اسے آسانی سے معاف کرنے والا نہیں تھا۔ جانے کیوں اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے، یہ ملازمت کر کے یا پھر روحان جبیل کے سلسلے میں حشام جبیل سے مل کر۔ جو پرنسپل نے اسے کہا تھا وہ واقعی اس غلط نہیں تھا، اس میں اس کی بھی غلطی نہیں تھی۔ وہ کیا کرتی؟ وہ روحان جبیل اس کے گلے کی ہڈی بن گیا تھا۔ کلاس میں نہیں آتا تو سکون ہوتا تھا اور جب آ جاتا تھا تو دماغ خراب کر دیتا تھا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے رکشہ روکا اور پھر چادر کو اچھے طریقے سے لپیٹتے ہوئے وہ اندر بیٹھ گئی۔ اسے مضبوط بننا تھا، لیکن کیا سچ میں روحان جبیل کے ہوتے ہوئے وہ وہاں رہ سکتی تھی؟ یہ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ دیکھو، تم آج کے بعد مس ام خانم کو تنگ نہیں کرو گے، ایئرپورٹ کے باہر کھڑے حشام نے روحان سے کہا۔ اگر کیا تو؟ وہ گاڑی کی چابی انگلی پر گھماتے ہوئے بولا۔ چیونگم چباتے وہ ہمیشہ کی طرح بے نیاز نظر آ رہا تھا۔ دیکھو آرجے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ دیکھو شامو کاکا، تم جاتے وقت اپنا موڈ خراب مت کرو۔ یہ میری زندگی ہے اور اس خانم کو میں دیکھ لوں گا۔ وہ حشام کی بات کاٹ چکا تھا، چہرے پر بیزاری سی پھیلی تھی۔ شرم کرو یار، وہ ٹیچر ہے تمہاری۔ اور حشام کی بات پر اس کا قہقہ بلند ہوا تھا۔ ویسے نا بڑا دلچسپ معاملہ ہے، ایک تو وہ مجھ سے چھوٹی اور اوپر سے اسے آتا کچھ نہیں۔ اسے ذلیل کرنے کا مزہ الگ ہے۔ وہ اپنی تمام تر حباست کے ساتھ ایک آنکھ دباتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ایئرپورٹ پہ لوگوں کا ہجوم تھا، لوگ آ جا رہے تھے۔ حشام کا جانے کو دل نہیں کر رہا تھا اس بار۔ جانے کیا چیز اسے روک رہی تھی؟ وہ کچھ بھی کر لیتا، مگر آرجے کو کبھی سمجھا نہیں سکتا تھا۔ کیا تم ہمیشہ ایسے ہی رہو گے؟ عجیب سے لہجے میں سوال کیا گیا تھا۔ کیسا شامو کاکا؟ روحان ہنسا۔ اتنے بیزار، اتنے گمراہ، اتنے… آرجے کبھی نہیں بدلنے والا۔ مجھے برومائنڈ بن کر جینے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ یہ دنیا ختم بھی ہو جائے نا تو تم آرجے کو ایسا ہی پاؤ گے، وہ پراعتماد لہجے میں کہہ رہا تھا۔ آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ اوکے، اپنا خیال رکھنا، حشام نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ اوکے شامو کاکا، اب اتنے جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے سب پتہ ہے، وہاں جا کر تمہیں کچھ یاد نہیں رہتا، وہ شرارت سے کہہ رہا تھا۔ بکواس بند کرو، حشام نے اسے ڈپٹا۔ اور پھر وہ ہزاروں دعاؤں آرجے کے نام کر چکا تھا۔ وہ جانتا تھا آرجے کبھی محسوس نہیں ہونے دے گا کہ اسے یاد کرے گا، اسی لیے اس نے پوچھنا ضروری نہیں سمجھا۔ نیند نہ آنے کی وجہ سے وہ بیزار سا انٹرنیٹ پر ٹائم گزار کر کوشش کر رہا تھا، جب اچانک وہ چونکا۔ اس کی شخصیت سے متعلق خصوصیات، اس کی پسند کی چیزیں اس کے سامنے آ رہی تھی، حالانکہ اس نے ایک بار بھی اپنی شخصیت سے متعلق کوئی چیز سرچ نہیں کی تھی۔ لیپ ٹاپ پر حرکت کرتی انگلیاں رکی تھیں، بلکہ ہزارویں حصے میں چیزوں کو اسکین کرنے والی آنکھوں کی پتلیاں سکڑی۔ ہونٹوں کو بھینچ کر اس نے ایک بار پھر اپنے سامنے اسکرین کو اوپر نیچے کیا۔ اس کی پسند کی ہر چیز اس کے سامنے کی۔ ڈیم اٹ! اس نے لیپ ٹاپ کو پٹخنے والے انداز میں بند کیا۔ اس پر نظر رکھی جا رہی تھی، لیکن ایسا کون کر سکتا تھا؟ آج پھر وہ اس لاواز بہتے دریا کے کنارے کھڑی تھی۔ پیاس سے اس کا برا حال تھا۔ اس کا پور پور جیسے جل رہا تھا اور پھر اسے کسی نے دھکا دے دیا۔ لیکن آگ سے جلتے دریا میں گرنے سے پہلے اسے دھکا دینے والا شخص نظر آیا تھا۔ سیاہ رنگ کی ہوڈی میں اس کا چہرہ چھپا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھٹی کی رہ گئی تھی۔ اس سے پہلے وہ آگ کا دریا اسے نگلتا اس کی آنکھیں کھل گئی تھی۔ جانے کتنی مشکل سے اس نے اپنی چیخ روکی تھی۔ ڈر اور خوف کی وجہ سے اس کی دھڑکن بہت تیز چل رہی تھی۔ سردی میں بھی پسینہ اس کے چہرے پر چمک رہا تھا۔ آج تو وہ نماز پڑھ کر بھی سوئی تھی۔ نہ جانے کیوں پھر اسے وہ آگ جلا رہی تھی، اور وہ کون تھا جو اسے دھکا دیتا ہے؟ وہ بستر سے نیچے اترنے کے بعد دروازے کی طرف بڑھی۔ ہانی! دروازہ کی کھلنے کی آواز سے ماں کی آنکھ کھل گئی تھی۔ جی امی! وہ خود پر قابو پاتے ہوئے بولی تھی۔ سوئی نہیں تم ابھی تک؟ سو گئی تھی اماں، بس ابھی اٹھی ہوں، پانی کے لیے گلا خشک ہو رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ وہ پھر سے کروٹ بدل کر لیٹ گئی تھی، جبکہ خانم باہر نکل آئی تھی۔ ساتھ والے کمرے میں ماہم اور جواد سوئے ہوئے تھے۔ آدھی رات تک ٹی وی دیکھنے کے بعد وہ اپنی مرضی سے سوتے تھے۔ صحن میں بلا کی دھند اور ٹھنڈی میں اپنا جسم سلگتا محسوس ہو رہا تھا۔ کتنی مشکل سے اس نے پہلا خواب ذہن سے نکالا تھا، اور آج پھر وہی۔ وہ پریشان ہو گئی تھی۔ اللہ پاک خیر کرے۔ وہ دعا مانگنے کے بعد برآمدے میں
الکا کچن میں چلی گئی تھی۔ پیاس کی وجہ سے اس کا گلا خشک پڑا ہوا تھا۔ دعا مانگنے کا حق ہر انسان کے پاس ہے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ ہونی کو کون ٹال سکتا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے اس کے وہ لڑکا کام کرے گا؟ کمرے میں اندھیرا پھیلا تھا۔ دیوار پر سیاہ رنگ کے پینٹ نے کمرے کو ایک پراسرار ماحول کا حصہ بنا دیا تھا۔ کمرے کے چاروں کونوں میں عجیب طرح سے کمپیوٹر سسٹم رکھے نظر آ رہے تھے۔ تکونی میز کے گرد رکھی 3 کرسیوں پر 3 لوگ بیٹھے تھے۔ 100% کام کرے گا باس، ایک نسوانی آواز ابھری۔ اس کے چہرے پر بھی ماسک تھا اور سیاہ رنگ کے یونیفارم میں اس کا سارا جسم چھپا ہوا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ لوگ ایک دوسرے سے ہی اپنا چہرہ چھپا رہے ہوں۔ مجھے نہیں لگتا باس وہ لڑکا ہمارے لیے بہتر ثابت ہوگا، کیونکہ کسی بھی مسلمان پر بھروسہ کرنا ہمارے لیے ہی مشکل کا باعث ہوگا۔ دوسرے لڑکے نے اپنا نقطہ نظر بیان کیا۔ میں نے اس کے متعلق ساری معلومات حاصل کر لی ہے باس۔ ہم اسے ایک اچھے ہتھیار کے طور پر بہترین طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ لڑکی اپنی بات پر قائم تھی۔ کچھ دن اور مشاہدہ کرو، جیسے ہی یقین ہو وہ ایک اچھا ہتھیار بن سکتا ہے پھر بتانا۔ وہ آدمی شاید ان کا باس تھا، جو اپنی بات مکمل کرنے کے بعد اٹھا اور ایک دیوار کی طرف بڑھ گیا۔ دیوار کے سامنے پہنچتے پر ایک دروازہ کھلا اور وہ کہیں اندر غائب ہو گیا تھا۔ آج وہ پکا ارادہ کر کے آئی تھی کہ کچھ بھی ہو اس نے روحان جبیل کو مکمل نظر انداز کرنا ہے اور جتنا ہو سکے اس سے احتیاط کرنی ہے۔ 9 بجے وہ کالج پہنچ جاتی تھی۔ اسے صرف 2 لیکچر لینے ہوتے تھے، دونوں ایک ہی کلاس کے، ایک کیمسٹری تھیوری کا اور ایک پریکٹیکل کا۔ باقی وقت اسے بیٹھ کر گزارنا پڑتا تھا۔ نہ وہ دیر سے آ سکتی تھی نہ پہلے جا سکتی تھی۔ یہ کالج کے قوانین کے خلاف تھا۔ پہلا لیکچر 10 بجے شروع ہوتا تھا اور دوسرا 12:30 بجے۔ لیکچر اچھی طرح تیار کرنے پر وہ کلاس میں داخل ہوئی تھی۔ رشنا پرنسپل کی بیٹی اور RJ کی فرینڈ ایک دن آنے کے بعد دوبارہ نظر نہیں آئی تھی۔ البتہ روحان جبیل وقتاً فوقتاً اپنی شکل دکھاتا رہتا تھا۔ وہ کلاس میں نہیں تھا۔ حانم نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ اس نے پراعتماد طریقے سے لیکچر دیا تھا اور اسٹوڈنٹس کے سوالات کے جواب بھی دے چکی تھی۔ میم، کیا ہم دوسرے لیکچر میں پڑھائی کے علاوہ کسی موضوع پر بات کر سکتے ہیں؟ یہ حفصہ تھی، جو بہت ہی اچھی اور باادب بچی تھی۔ جی کیوں نہیں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے ہر طرح کے موضوع پر بات کرنا۔ حانم خوشدلی سے مسکرائی تھی، لیکن اسے یہ نہیں پتہ تھا کہ وہ طوفان دوسرے لیکچر میں موجود ہوگا۔ کیسے ہو حشام بیٹا، خیریت سے پہنچ گئے نا تم؟ بی جان نے اسے فون کیا تھا۔ جی بی جان، اللہ کا شکر ہے خیریت سے پہنچ گیا تھا۔ آپ سنائیں کیسی ہیں، اور حویلی میں سب خیریت ہے نا؟ سب خیریت ہے۔ روحان کیسا تھا؟ بی جان کو اس کی فکر زیادہ تھی۔ وہ پیرس فون کر کے حشام پہ پوچھ رہی تھی اور وہ کیسا ہے، کیونکہ اس کا زیادہ علم حشام کو ہوتا تھا۔ جی بی جان، وہ ٹھیک ہے، وہ ویسا ہی ہے جیسا ہونا چاہیے، حشام نے پھیلی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ کیا کر رہے ہو تم؟ کھانا کھا لیا تم نے؟ جی بی جان، کچھ دیر پہلے یونیورسٹی سے آیا تھا، پھر کھانا کھایا۔ گھر میں ہی عصر کی نماز پڑھی ہے۔ ابھی آپ کو فون کرنے والا تھا لیکن پہلے آپ کا آ گیا۔ ماشاءاللہ میرا بچہ، اللہ تمہیں سلامت رکھے اور سیدوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ بی جان نے بیٹھے بیٹھے اسے ڈھیروں دعائیں دے ڈالی تھی۔ کچھ دیر مزید بات کرنے کے بعد بی جان نے فون بند کیا تھا۔ وہ مسکراتا ہوا بستر پر لیٹا تھا۔ باہر برف باری نے پورے پیرس کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کی تھی جبکہ اس کے کانوں سے آواز ٹکرائی۔ وہ لیکچر پر بالکل دھیان نہیں دیتا۔ ایک تیز روشنی کی چمک اس کی تھوڑی سے ابھری اور پل میں مدھم سی ہو گئی تھی۔ حشام نے جھٹ سے آنکھیں کھولی تھی۔ حانم کا چہرہ اس کی نگاہوں میں گھوم گیا تھا۔ وہ الجھا ہوا تھا۔ شاید اسے پوچھنا چاہیے تھا کہ اس کی چن پر وہ موتی جیسا کیا ہے جو ایک چمکتا ہے اور پھر مدھم ہو جاتا ہے۔ اف، حشام بن جبیل، کس بات کو لے کر سوچ میں پڑ گئے ہو تم؟ سو جاؤ سکون سے۔ اس نے خود کو ڈپٹا تھا اور پھر آنکھیں موند لی تھی۔ لیکچر لینے کے بعد وہ کمپیوٹر لیب میں آ گئی تھی۔ اسے کچھ سوال پریشان کر رہے تھے، خاص طور پر اپنے خواب۔ وہ کسی کو بتانا نہیں چاہتی تھی کہ خواب کیوں آتے ہیں۔ اس کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت موجود نہیں تھی، لہٰذا کالج کی یہ لیب اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہو رہی تھی۔ کمپیوٹر لیب میں کلاس ہو رہی تھی۔ گڈ مارننگ میم، ایک اسٹوڈنٹ نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اتنے دنوں میں کافی اسٹوڈنٹ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہاں ٹیچرز ہیں، لہٰذا اب وہ سلام کر دیتے تھے۔ سر، آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا اگر میں کمپیوٹر استعمال کر لوں؟ حانم نے کلاس لیتے سر سے پوچھا تھا۔ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کام کر سکتی ہیں، شکریہ، وہ مسکرا کر کہتے ہوئے ایک کونے میں بیٹھ گئی تھی۔ ہم خواب کیوں دیکھتے ہیں؟
کمپیوٹر آن کرنے کے بعد اس نے گوگل پر سرچ کیا تھا۔ نیچے بہت سے آرٹیکل، تحریریں اور کوشنل نکل آئی تھی۔ وہ اپنی متعلقہ تحریر ڈھونڈ رہی تھی، پھر اس کی نظر ایک آرٹیکل پر پڑی تھی اور پھر اس پر کلک کرنے کے بعد اس نے پڑھنا شروع کیا۔ روز کا پاگل پن۔ کل میں جس کیفیت کا شکار ہو گیا تھا اس کو صریح پاگل پن ہی کہا جا سکتا ہے۔ اگر آپ اس شک کا اظہار کریں تو میں اس کو 5 وجوہات پیش کروں گا۔ مجھے جو نہ چیز نظر آ رہی تھی موجود ہی نہیں تھی۔ وہ سنائی دے رہا تھا، وہ کوئی کہہ ہی نہیں رہا تھا۔ میں ان چیزوں کو سمجھ رہا تھا جن کا ہونا ممکن ہی نہیں۔ مجھے وقت، جگہ اور اشخاص کے بارے میں کنفیوژن تھی۔ میرے جذباتی کیفیت میں تیزی سے تبدیلیاں آ رہی تھی۔ مجھ پر بیتے تجربات میری یادداشت سے محو ہو گئے تھے اور شکر ہے ایسا ہوا۔ یہ 5 کیفیات مجھ پر طاری تھی اور آج پھر میرے ساتھ ہوگا اور آپ کے ساتھ بھی میں خواب دیکھ رہا تھا۔ اس بارے میں ہمیں اب ہی کچھ معلوم ہونا شروع ہوا ہے، لیکن دماغ، یہ حالت جو ریم نیند کہلاتی ہے، اس کے ساتھ ہونے والے یہ ذہنی تجربات جس کو خواب کہا جاتا ہے، نہ صرف نارمل بائیولوجیکل اور نفسیاتی حالتیں ہیں بلکہ انتہائی ضروری بھی۔ 50 اور 60 کی دہائی میں کھوپڑی پر الیکٹروڈ رکھ کر کی جانے والی ریکارڈنگ سے سائنسدانوں کی پہلی بار دماغ میں حالت خواب جاری ایکٹیویٹی کا اندازہ ہونا شروع ہوا۔ لیکن اس دوران دماغ کی 3 ڈائمینشنل تصویر بنانے کے لیے ہمیں 21ویں صدی میں دماغ کے امیج والی مشینوں کا انتظار کرنا پڑا، اور یہ شاندار مناظر اس قابل تھے کہ ان کے لیے طویل انتظار کیا جائے۔ اس سے ہونے والے بریک تھروز سے سگمنڈ فرائڈ کے خیالات غلط ثابت ہو گئے، جن کا تعلق نامکمل خواہشات سے تھا۔ 1 صدی تک یہ سائیکالوجی اور سائکیٹری پر چھائے رہے تھے۔ فرائڈ کی تھیوری میں کچھ اچھی باتیں تھیں، لیکن ان میں گہری کمزوریاں تھیں۔ ریم نیند کی نیو سائنسی نگاہ سے ہم سائنسی لحاظ سے ٹیسٹ اپیل تھیوریز دینے کے قابل ہو گئے ہیں کہ ہم خواب کیسے دیکھتے ہیں، کس چیز کے بارے میں دیکھتے ہیں، اور سب سے یہ کہ کیوں دیکھتے ہیں۔ جب ہم الیکٹروڈ کے ذریعے دماغ کی ایکٹیویٹی کو دیکھتے ہیں تو یہ ایک شور سنائی دیتا ہے، جیسا کہ کسی اسٹیڈیم میں تماشائی اپنی اپنی بولیاں بول رہے ہوں، اور یہ نہیں پتہ لگتا کہ کون سی آواز کہاں سے آ رہی ہے، کون سا حصہ خاموش ہے، اور کس اسٹینڈرڈ میں اونچے نعرے لگ رہے ہیں۔ لیکن MRI اسٹرکچر اسٹیڈیم کو ہزاروں حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے، جن میں ایکٹیویٹی کی پیمائش الگ الگ ہونی جا سکتی ہے، اور اس سب کی ایکٹیویٹی کی 3D تصویر بن سکتی ہے۔ یعنی دماغ کے درمیان میں کیا ہو رہا ہے، اوپر نیچے کیا چل رہا ہے۔ پہلی بار ان گہرے اسٹرکچرز تک پہنچنا ممکن ہوا جو پہلے چھپے ہوئے تھے۔ جب خواب شروع ہوتا ہے تو MRI اسکین دکھاتا ہے کہ کئی جگہ روشنیاں جل اٹھیں۔ 4 ایسے حصے ہیں جہاں پر زیادہ ایکٹیویٹی ہے دماغ کے پچھلے بھری حصوں میں، جن سے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ موٹر کارٹیکس میں جو حرکات کرنے والا حصہ ہے، ہپوکیمپس اور آس پاس کے علاقے جو شخصی یادداشت سے متعلق ہیں، اور دماغ کے گہرے جذباتی مراکز مگڈالا اور سنگولیٹ کارٹیکس جو جذبات کو پیدا اور پروسیس کرتے ہیں۔ خواب کی حالت میں جذباتی حصوں میں ہونے والی ایکٹیویٹی جاگنے والی حالت کے مقابلے میں 30% زیادہ ہوتی ہے، اور ایک اور حیران کن چیز یہ تھی کہ دماغ کے کچھ حصے تو جیسے بند، خاص طور پر دائیں اور بائیں اطراف کے پری فرنٹل کارٹیکس، یہ وہ حصہ ہے جو دماغ کے چیف ایگزیکٹو کا کام کرتا ہے، سوچ کو ترتیب دیتا ہے اور منطقی رکھتا ہے۔ خواب کو ہم ایسی حالت کہہ سکتے ہیں جہاں حرکت، جذبات، بصارت اور یادداشت تو ایکشن میں ہے، لیکن منطق کا خاص دخل نہیں، اور اب ہم خواب دنیا کو قریب سے جانچنے کے قابل ہو گئے ہیں۔ ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ خواب میں جذبات کی شدت ہے یا دوڑ بھاگ زیادہ ہے، لیکن کیا ہم خواب کی نیچر سے بڑھ کر یہ بتا سکتے ہیں کہ خواب کس بارے میں ہے؟ کوئی خاتون ہے یا گاڑی ہے یا پھر کھانے چیزیں کی نظر آ رہی ہیں؟ جوں جوں وہ تحریر پڑھ رہی تھی اس کی آنکھیں چمک رہی تھی، اس کے ارد گرد کیا ہو رہا تھا وہ سب بھول گئی۔ جاپان میں 2013 میں ڈاکٹریوں کی یاسومی ٹانی کی تحقیقاتی ٹیم نے اس کوڈ کو پہلی بار کھولا اور ہمیں ایک مشکل ایتھیکل مقام پر لے گئے۔ یہ صرف 3 افراد پر کیا گیا اور نتائج ابتدائی شکل میں ہیں۔ اس میں ان افراد کے کئی روز تک MRI اسکین کیے گئے۔ جب یہ سو جاتے تھے تو خواب کے بعد ان کو جگا کر پوچھا جاتا تھا کہ انہوں نے کیا دیکھا۔ خواب کی یہ رپورٹ لی جاتی تھی۔ میں نے ایک بڑا کانسی کا مجسمہ دیکھا جو ایک چھوٹی پہاڑی پر تھا اور نیچے گھر، سڑکیں اور درخت تھے۔ اس طرح کی رپورٹس اکٹھی کر کے اس کی 20 گڑیاں بنائی گئی جس کے خواب عام طور پر آتے تھے: گاڑیاں، کتابیں، فرنیچر، کمپیوٹر، مرد، خواتین، کھانا۔ ان رپورٹ سے اندازہ ہو جاتا تھا کہ ایک شخص کی اس کی موضوعات برین ایکٹیویٹی کیسی رہتی ہے۔
اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے جاگتی حالت میں ایسی تصویر دکھائی گئی اور پھر یہ ایکٹیویٹی دیکھی گئی کہ یہ کیا ویسے ہی ہے۔ یہ کسی جرم والے منظر میں ڈی این اے کی ٹیسٹنگ جیسا تھا۔ اس سب کو دیکھ کر سائنسدان اس قابل ہو گئے کہ ایم آر آئی کی تصویر دیکھ کر یہ بتا دیتے تھے کہ سونے والا خواب میں کسی مرد کسی خاتون کتے بستر یا پھول چاقو کے بارے میں دیکھ رہا ہے۔ وہ اس شخص کا ذہن پڑھ رہے تھے۔ یہ پرفیکٹ تو نہیں تھا لیکن کامیابی کا تناسب اچھا رہا اور اس سے یہ نہیں پتہ لگ سکتا تھا کہ کون سی والی خاتون خواب میں ہے، لیکن یہ پتہ لگ سکتا تھا کہ خواب میں کمپیوٹر گیم نہیں کھیلی جا رہی۔ اسے خواب ڈیکوڈ کرنے کا پہلا قدم کہا جا سکتا ہے۔ اس نالج میں کئی دماغی امراض میں مدد مل سکتی ہے، خاص طور پر ٹراما کی صورت میں آنے والے ڈراؤنے خوابوں میں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک تنگ کرنے والا علاقہ ہے، اپنے خواب میں ایک بڑی ہی پرائیویٹ چیز رہی ہے۔ ہمارا اپنا انتخاب رہا ہے کہ ہم کس خواب کو شیئر کریں اور کس کو نہیں۔ اس تجربے میں لوگوں نے اپنی رضامندی دی تھی، لیکن کیا یہ کبھی سائنس سے بڑھ کر فلسفے ایتھکس کے علاقے میں پہنچ جائے گا؟ کیا ہم مستقبل قریب میں خواب کو اچھی طرح ڈیکوڈ کر سکیں گے، ایسے عمل کو جس پر ماں سوائے ایک بہت چھوٹی اقلیت کے ہمیں خود کوئی اختیار نہیں؟ اور جب یہ ہو جائے گا تو کیا خواب دیکھنے والے کو اس کا خواب کا ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ کیا اس طریقے سے اس شخصیت کے بارے میں قیاس ارقائی لگانا ٹھیک ہوگا؟ کیونکہ یہ تو ایک عمل ہے جس کا شعوری طور پر آرکیٹیکٹ وہ خود نہیں، اور اگر وہ نہیں تو پھر کون؟ یہ کچھ مشکل سوالات ہیں جن کا سامنا ہمیں کرنا پڑ سکتا ہے۔ 15 منٹ بعد ہر لفظ سمجھ کر پڑھنے سے اسے کچھ کلیئر ہوا تھا، لیکن بہت سے سوالات ابھی بھی ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ آج وہ کلاس میں موجود تھا۔ خانم اسے دیکھ کر ایک پل کے لیے ڈر گئی تھی۔ وہ سیاہ رنگ کی ہوڈی پہنے ہوئے تھا جو اس کے آدھے چہرے کو چھپا کر رکھتی تھی۔ جس شخص نے خواب میں اسے دھکا دیا تھا وہ بھی ایسے ہی ڈریس میں ملبوس تھا۔ خانم نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے خود کو نارمل کیا اور اسے حیرت ہو رہی تھی کہ مقررہ وقت پر وہ کیسے آ گیا، لیکن اس کی نظریں ابھی بھی کھڑکی سے باہر تھی۔ خانم نے شکر ادا کیا اور اسے مکمل طور پر نظر انداز کر رہی تھی۔ میم، کیا میں آپ سے کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ ایک اسٹوڈنٹ نے سوال کیا۔ جی بالکل، وہ پڑھانے کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی کچھ دلچسپ موضوعات پر ان سے بات کر لیتی تھی۔ میم، مجھے خواب کیوں آتے ہیں؟ اس کے سوال پر خانم چونکی تھی۔ وہ خود بھی اسی سوال کا جواب ڈھونڈ رہی تھی۔ کیونکہ ہم سوتے ہیں بدو، کسی نے اس کا مذاق اڑایا تھا اور پوری کلاس میں دبی دبی ہنسی گونج گئی تھی۔ بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ خوابوں کا ذکر اسلام میں بھی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہمیں اپنے خوابوں پر دھیان دینا چاہیے، وہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے پیغام ہوتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی شیطان ہمیں بہکا دیتا ہے۔ ہر خواب اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، بلکہ کچھ خواب ایسے ہیں خواب جن کا ہماری زندگی سے گہرا تعلق ہوتا ہے وہی سچے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ہمیں خبردار کر دیا جاتا ہے آنے والے خطرات سے۔ بعض اوقات ہم سارا دن جو سوچتے ہیں، جو چیز ہمیں پریشان کرتی ہے، وہ اکثر خواب کا روپ دھار لیتی ہے۔ میم، کیا ہر انسان کا خواب سچا ہوتا ہے؟ نہیں، ضروری نہیں۔ اصحاب کہف لوگ نیک ہوتے ہیں۔ اور میرے بارے میں کیا خیال ہے میں اپنے خوابوں کو کیسے کنٹرول کر سکتا ہوں؟ میں ایک لیوسائڈ ڈریمر ہوں، میرا خواب سچا ہوتا ہے جبکہ میں کسی بنانے والے کو نہیں مانتا۔ سب سے پیچھے بیٹھے آر جے کی آواز کلاس روم میں گونجی تھی۔ خانم تو اس کی بات سن کر دنگ رہ گئی تھی۔ اس کی آنکھیں ہوڈی میں چھپی ہوئی تھی جبکہ صرف ہونٹ نظر آ رہے تھے، البتہ اس کا چہرہ خانم کی طرف تھا۔ اس وقت خانم کو اس سے خوف محسوس ہوا تھا۔ عجیب مخلوق تھا وہ، پراسرار، خطرناک اور پتہ نہیں کیا کیا۔ آج اسے دیکھ کر بار بار خانم کو اپنا خواب یاد آ رہا تھا۔ کیا وہ روحان جبیل ہی تھا جس نے مجھے دھکا دیا تھا؟ خانم نے ایک بار سوچا اور پھر جھری لے کر رہ گئی تھی۔ بولیے نا ٹیچر جی، کیا خیال ہے آپ کا میرے بارے میں؟ وہ طنز کر رہا تھا۔ آپ کے ماننے یا نہ ماننے سے حقیقت بدل نہیں جائے گی مسٹر روحان۔ اگر آپ کسی بنانے والے یا پیدا کرنے والے کو نہیں مانتے تو اس کی بنائی کوئی چیز بدل کر دکھا دیں۔ کیا آپ کر سکیں گے؟ خانم کا لہجہ بھی تلخی سے لیا ہوا تھا۔ وہ ہنسا تھا اور پھر ہنستا چلا گیا۔ خانم کو اس پر کسی پاگل کا گمان ہوا تھا۔ اس سے پہلے کوئی کچھ کہتا وہ اٹھا اور کلاس سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ خانم ایک گہرا سانس لے کر رہ گئی تھی۔ میم، کیا جانور بھی خواب دیکھتے ہیں؟ کلاس کے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے ایک اسٹوڈنٹ نے سوال کیا تھا۔
جی میں زیادہ نہیں جانتی، لیکن سائنس کچھ کہتی ہے اس کے متعلق، وہ میں آپ کو لوگوں کو بتا دیتی ہوں۔ کچھ پل ٹھہرنے کے بعد وہ بولنا شروع ہوئی، خواب جانوروں کے، انسانوں کے۔ ایک روز میرا دماغ 3 دن مختلف شعوری حالتوں میں گزرتا ہے۔